لوگ کہتے ہیں پیغمبر کا علم کیا تھا، میں کہتا ہوں پیغمبر کے سوا علم کیا تھا؟ اس سورسز پہ ہی علم ہوتا ہے. کین یو ٹیل می ون سمپل تھنگ کہ جس کے اللہ نے سارے ہی سورسز کاٹ دیے، سارے دنیا کے سارے سورسز کاٹ دیے، کسی سے علم حاصل کرنے ہی نہیں دیا اس کو نبی امی کہا. Absolutely. He had no information, not at all. کسی سے کوئی علمی انفارمیشن حاصل نہیں کی. کیوں؟ قرآن دینا تھا، اپنا آپ دینا تھا، قیامت تک کے لیے علم دینا تھا. اگر اس علم میں ذرا سی گڑبڑ ہو جاتی، یعنی اندازہ کرو غیر مسلموں کا کہ ایک دفعہ حضور بحیرہ راہب کے پاس سے گزرے اور اتنے چھوٹے سے بچے تھے اور ان جاہلوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بحیرہ نے سارا علم منتقل کر دیا. خدا نے اس ہستی کو کوئی علم منتقل نہیں ہونے دیا، کوئی کنفیوژن میں نہیں ڈالا. دی انٹائر سورس آف ہز نالج واز گاڈ اینڈ اونلی گاڈ. وہ نبی امی جان بوجھ کر ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا تاکہ کوئی دنیا کی یونیورسٹی اور کالج اور کوئی عالم، کوئی فاضل یہ دعویٰ نہ کرے کہ یہ علم میں نے محمد کو دیا تھا. اس لیے کہ ٹوٹل کنٹرولڈ نالج تھی جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو دی. اس کے بعد آپ کون ہو تو سوال کرنے والے کہ علم کتنا تھا؟ آپ کیسے سوال کر سکتے جس کی زندگی کا دار و مدار یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ گنا ہوا ہے. قرآن میں کسی کی قسم نہیں کھائی اللہ نے. لا عمرہ کا اے پیغمبر تیری عمر مقدس کی قسم، ایک ایک لمحہ حیات کی قسم کھائی ہے اللہ نے، ایک ایک انداز کی قسم کھائی ہے اللہ نے. اب اس کے بارے میں اگر آپ یہ سوچو and he is the only witness of God, only witness of God. لوگ معاملہ کنفیوز کر دیتے. زمین پر خدا کی شہادت دینے والا کوئی بندہ، کوئی آئی وٹنس موجود نہیں. دی پروسیسنگ یہ ہو رہی تھی، کسی نے وہی سنی، کسی نے آگے سنا، تھوڑا تھوڑا کر کے خدا کے قریب آ رہے تھے. جب موسیٰ آئے نا تو کلام دیا گیا. Anybody can refuse this fact after reading the entire religious books کہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. کلام تک آ گئے. اب آگے تھوڑا سے چلے عیسیٰ علیہ السلام. وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس کو روح القدس سے مدد دی گئی، جبریل امی سے، یعنی بہت بڑے میسنجر سے. جبریل امی خالی جبریل امی نہیں ہے، ان کا روح بھی خطاب ہے. ارواح کو تخلیق کرنے والے ہیں، یہ ارواح کے ڈپارٹمنٹ کے انچارج جبریل امی ہیں. اس لیے ان کا نام ایک تنزل الملائکۃ والروح، کہ آسمانوں سے فرشتے بھی نازل ہوئے اور جبریل بھی نازل. تو جبریل کا یہ لقب ہے الروح کا. یہ سارے کے سارا ان کو عطا کیا گیا. ہر وقت کا ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے پتہ نہیں پرانی ڈاسیں کہ کہتے ہیں لزارس واز ڈیڈ. حضرت عیسیٰ کو جو میریکل عطا ہوا کہ لزارس ان کا ایک حواری تھے، وہ مر گئے تھے. پھر حضرت عیسیٰ جبریل امین کے ساتھ وہاں پہنچے اور لزارس کو دوبارہ زندگی دی اور وہ 3 دن زندہ رہا، پھر وفات ہوا. یہ بڑا مشہور معجزہ گنا جاتا ہے. مردہ چیزوں پر پھونک مارنے سے ان کو زندہ کرنا یہ قرآن حکیم میں بھی درج ہے. تو ان کو روح القدس سے یعنی روح سے مدد دی گئی. اب ایک چیز باقی تھی، ویژن، ایک نظری شہادت ہے. اور کس خوبی سے قرآن حکیم نے کہا کہ وہ عظیم قوتوں والا اس کے قریب اترا. وما زاغ البصر وما طغى، نہ اس کی آنکھوں نے کجی کی، نہ بہکی، نہ نظر بہکی. اور حضور نے he is the only human on earth who stands eyewitness to the presence of God and nobody else. لوگ کہتے ہیں انہوں نے جبریل کو دیکھا. مزے کی بات یہ ہے کہ جبریل سدرۃ المنتہا پر ریٹائر ہو چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں اگر ایک لمحہ بھی جاؤں گا تو میں جلا کے خاکستر کر، میری حدود ہی نہیں بنتی، آگے آپ اکیلے ہی جاؤ گے.
تو ایسے عظیم ترین پیغمبر کے اگر اتنے بڑے، میں آپ کو ایک سمپل سی پروپوزیشن، اتنے بڑے اسپرچول ایکسپیرینس کے ساتھ لک ایٹ ہز لائف. ایک شاعر کو شعر لکھنا آئے تو پاگل ہو جاتا ہے، سارے شعر سے علیحدہ علیحدہ چلنا شروع کر دیتے کہ میں شاعر ہو گیا ہوں. اور یہ دیکھو کہ زندگی اور کائنات کا سب سے بڑا ایکسپیرینس رکھنے کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے نارمل ہیں، حیرانی کا باعث. ایک دفعہ بھی انکشاف نہیں ہوتا، حتیٰ کہ الحمدللہ رب العالمین اور کہا کہ میں رب عالمین ہوں اور میرا یہ جو پیغمبر ہے رحمت للعالمین. عالمین میں کوئی تخصیص تو نہیں نہ دیکھتے، تو مطلب تو یہی ہوا کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے. قرآن کی اپنی ڈکشن یہ گواہی دیتی ہے کہ میں الحمدللہ رب العالمین ہوں اور میرا پیغمبر رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رب العالمین میں وہی گرفت نظر آتی ہے جو رحمت للعالمین میں نظر آتی ہے. اتنا بڑا پیغمبر ہے، مگر ذرا غور کیجئے کہ کہہ رہے کیا ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لوگ کیسے داخل کیے جائیں گے؟ فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ. فرمایا یا رسول اللہ اور آپ؟ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے داخل. جو خود رحمت للعالمین، یہ انکسار کسی اور شخص میں نے نہیں دیکھا، کسی اور شخص میں. یہ عظیم ترین مرتبہ سکینت انسان ہے کہ جس میں اپنی ذات سے کوئی کوالٹی منسوب نہیں کر رہے ہو. ایسے پیغمبر ہیں آپ کے. ہم تمرد اور انا کے شکار ہیں، ہم غرور کے، شماتت ہمسایہ کے شکار ہیں. ہمیں دیکھو تو مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ میں جا کے اللہ کے رسول سے کہ وی ڈونٹ ڈیزرو یو، وی ڈونٹ ڈیزرو یو. پتہ نہیں کس نعمت سے آپ ہمارے رسول ہو گئے. ہم حقدار ہی نہیں ہیں آپ کے امتی ہونے.